میرا نام آسماں ہے۔ میری عمر 17 سال ہے۔ اچھی خوبصورت جسم کی مالک ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ جب میں جوان ہوئی تو میری خواہشات ابھرنے لگی اور کئی طرح کے گندے خیالات میرے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ ہر وقت پریشانی نے گھیرا ہوا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ کہیں ایسی جگہ چلی جاؤں جہاں پر زندگی کی رنگینی موجود ہو، کوئی ایسا ہو جس کے ساتھ اپنی جوانی کی خواہشات اور ضروریات پورا کر سکوں۔ میں روزانہ اسی سوچ میں ہی رہتی تھی کہ اچانک میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ میری امی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے جلدی سے ہاں کر دی، کیونکہ میں بھی کسی جوان مرد کے ساتھ اپنی جوانی گزارنا چاہتی تھی، اور میں تو پہلے ہی اس بور زندگی کو اکیلے گزار کر تھک چکی تھی۔ اس لیے میں نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے ایسا کیا۔ میرے رشتے کی بات پکی ہو گئی اور میری ساس مجھے منگنی کی انگوٹھی پہنا گئی۔ پھر شادی کی شاپنگ شروع ہو گئی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے ہونے والے منگیتر کے ساتھ زندگی کی اس رنگینی کو انجوائے کر سکوں، حالات کو کسی دوسری ڈگری پر لے جا سکوں۔ تبھی میرا دل ان سے بات کرنے کے لیے مچلنے لگا۔ اپنے دوست کو اس کام پر لگا دیا۔ میں جلد ہی ان کا نمبر لینے میں کامیاب ہو گئی۔ میں خوش تھی، بے انتہا خوش۔ میں نے سوچ لیا تھا، زندگی کی رنگینی کو انجوائے کرنے کے لیے تیار رہنے لگی۔ میں نے نمبر ڈائل کیا، پہلی بیل پر کال اٹھا لی گئی، وہ بھی موبائل شاید ہاتھ میں ہی لیے بیٹھا تھا۔ مجھے ان کی آواز سن کر بہت اچھا لگا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا تو وہ بھی تجسس سے مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ باتیں کرتے وقت کافی وقت گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ اسی دوران انہوں نے مجھے ملنے کے لیے بلایا۔ میں بھی خوش ہو گئی، کیونکہ مجھے بھی اپنی زندگی میں ایسی ہی تبدیلی چاہیے تھی۔ امی ہونے والے شوہر سے تنہائی میں ملنے کے خلاف بھی تھی، لیکن میں تھوڑی سرپھری تھی، اس لیے امی کے سمجھانے کے باوجود میں نہیں سمجھی تھی۔ میں اپنی منگیتر سے ملنے کے لیے انہیں بتائے بغیر ہی چلی گئی۔ میں پرجوش تھی، بتائے بغیر تو میں چلی گئی، لیکن میری امی تو تھی ہی میری حرکت سے واقف۔ انہیں میرے وہاں جانے کا معلوم ہو گیا تھا۔ وہ کافی پریشان سی ہو گئی۔ بالآخر میں اپنے منگیتر کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے لال رنگ کا بہت خوبصورت سا ڈریس پہنا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی حیران ہو گیا، کیونکہ میں خوبصورت ہی اتنی زیادہ لگ رہی تھی۔ وہ میرے نزدیک آئے اور حواس باختہ ہوتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑے اپنے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں لے گئے، جہاں میں ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ وہ مجھے چوری چوری اوپر سے نیچے تک دیکھتے رہے۔ جیسے ہی کھانا ختم ہوا، اس نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی مٹھی میں قید کر لیا اور مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی اور پھر آہستہ سے بولے، جان اب صبر نہیں ہوتا، دل چاہتا ہے تمہیں آج ہی اپنی دلہن بنا کر لے جاؤں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم اتنی بے باک اور خوبصورت ہو سکتی ہو، لیکن اب تم ملی ہو تو انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ ہم کہیں اکیلے میں مل سکتے ہیں؟ اس نے میرے ہاتھوں کے اوپر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میں نے مدہوشی میں ہاں کر دی اور وہ مجھے لے کر آگے گاڑی تک لے گیا اور دروازہ کھول کر بٹھایا، لیکن میں اس کے ارادے سے انجان تھی۔ وہ مجھے ایک ہوٹل روم میں لے گیا اور دروازہ کھولتے ہی وہ مجھے دونوں کندھوں سے پکڑ کے پیار سے اندر لے گیا۔ میں بیڈ پر خاموشی سے بیٹھ گئی اور کمرے کو دیکھنے لگی، اور وہ تب تک کمرے کی کنڈی لگا چکا تھا۔ اس وقت وہ اور میں صرف اس کمرے میں اکیلے تھے۔ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، صرف میں اور وہ تھے۔ مدہوشی میں انہیں دیکھ رہی تھی، زندگی کے نئے رنگوں کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ وہ میرے نزدیک آ گیا۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا۔ میں تھوڑی کنفیوز ہو گئی۔ میرے یہاں نکلنے کے چانس کم ہو چکے تھے اور اب میں حیرانی سے اس کو دیکھ رہی تھی
اور وہ مجھے اپنے نزدیک ترین کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تب میری چھٹی حس جاگ چکی تھی۔ میں نے جلدی سے خود کو اس سے الگ کیا۔ اب وہ حیرانی سے دیکھنے لگا اور پوچھنے لگا کہ کیا ہوا۔ میں نے کہا مجھے گھر جانا ہے۔ میں نے جلدی سے جا کر کمرے کی کنڈی پکڑی تو وہ لپک کر میری طرف بڑھنے لگا اور کہنے لگا تم آئی میری طرف اپنی مرضی سے تھی اور جاؤ گی میری مرضی سے، اس لیے چپ چاپ انجوائے کرو اور مجھے بھی انجوائے کرنے دو۔ میں نے دروازہ کھولا، موقع غنیمت جان کر بھاگ گئی۔ جب میں گھر پہنچی تو میری امی دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ میرے نزدیک آئی تو میں نے گھبراہٹ میں انہیں دیکھا اور ان کے ساتھ اندر آئی اور ساری بات بتا دی۔ تو امی نے مجھے کہا کہ اب میں سمجھ گئی ہوں کہ میں تمہیں منع کیوں کرتی تھی باہر جا کر تنہائی میں منگیتر سے ملنے سے۔ میری سمجھ میں بھی آ گیا تھا کہ اکیلے میں منگیتر سے ملنا نہیں چاہیے، کیونکہ شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور تنہائی میں ہم پر حاوی ہو جاتا ہے۔